السلام علیکم دانیال، آپ یہ بتاؤ کہ زمین پر تشریف لانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا پھل کون سا کھایا؟ بیر۔ قرآن پاک سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ قیامت والے دن جہنمی لباس سب سے پہلے کس کو پہنایا جائے گا؟ ابلیس یعنی شیطان کو پہنایا جائے گا۔ چھینک سب سے پہلے کس کو آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو آئی ہونے دی۔ بڑھاپا سب سے پہلے کس کو آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا۔ وہ کون سا رزق ہے جو سب سے پہلے دنیا سے اٹھایا جائے گا؟ شہد۔ دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کون سی مسجد ہے جو جنات نے بنائی؟ مسجد الاقصی۔ وہ کون سا کام ہے جسے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی حرام ہے؟ کوئی حرام کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے پہلے کون لوگ کریں گے؟ نابینا لوگ۔ وہ کون سی 4 سبزیاں ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ ساگ، پیاز، لہسن اور ککڑی۔ السلام علیکم، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ رات وقت سے پہلے ہو گئی ہو، صبح رات سے پہلے ہو گئی ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بیج چند منٹوں میں پودا بن گیا ہو، پھل اپنے وقت سے پہلے پک گئے ہوں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شام ہونے سے پہلے پرندے اپنے گھر میں جا رہے ہوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور اگر ایسا کبھی ہوگا تو اس سے بہت نقصان اور تباہی ہوگی۔ ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ صبر کرنا سیکھو، ہر چیز اپنے وقت پر ہوگی اور ضرور ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر مشکلات زندگی میں آئیں تو صبر کریں، ایک دن یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ شداد ایک مغرور بادشاہ تھا، اسے اپنی دولت اور مرتبے پر بہت ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اسے سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے کہا کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ شداد نے کہا کہ اچھا، اب میں تمہیں خود جنت بنا کے دکھاتا ہوں۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو جنت بنانے میں لگا دیا، اس نے سونا اور چاندی سے محل بنوائے، سڑکیں بنوائی، باغ بنوائی، اور پھر غرور و تکبر سے کہا کہ دیکھو، جو جنت تمہارا رب مجھے مرنے کے بعد دے گا وہ تو میں نے دنیا ہی میں بنا دی ہے۔ اور پھر وہ اپنی جنت دیکھنے کے لیے جانے لگا۔ اس کا ایک قدم اس جنت کے دروازے کے اندر اور ایک قدم اس جنت کے دروازے کے باہر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے ذریعے اس کی روح قبض کر لی اور اسے اتنی محنت سے بنائی ہوئی جنت بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ غرور اور تکبر کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ جب ہم کسی کو نماز کے لیے بلاتے ہیں تو اکثر لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا موڈ نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ چلیں، میں آ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں نماز پڑھنے کی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر میں نماز پڑھوں گا تو آفس، کاؤنٹر اور دکان کو کون دیکھے گا؟ یاد رکھیں کہ جب روز قیامت جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کون چاہے گا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم اکثر سلام کہنے کے دوران کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ تم برباد ہو جاؤ۔ اکثر لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ تم کو موت آئے۔ اکثر لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اساکم، اس کا مطلب ہے کہ تم خوشی کو ترسو۔ اکثر لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ تم پر لعنت ہو، جبکہ سلام کا صحیح طریقہ ہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔